बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर की क्लास में आज हम हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में आपको बताएंगे खेलों की अफादियत। चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 जो है वो है खेलों की अफादियत। खेलों की अफादियत से मुराद ये है खेलों को हर ज़माने में जो है वो तस्लीम किया गया है। ज़िंदगी जहाँ पर जलवा कर नज़र आती है वहाँ खेल भी किसी क्या ना किसी रूप में जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, इस लिहाज से ये है कि पुराने ज़माने में लोग जो हैं वो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए खेलों में हिस्सा लेते थे ताकि किसी भी जानवर का शिकार ना हो जाए या कोई उन पर हमला ना कर दे। इसलिए वो क्यों खेल खेलते थे? इसलिए खेलते थे कि अपने जिस्म को जो है वो मजबूत बना सके। राइट, तो खेलों की अफादियत इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है कि आजकल जो दौर है वो मशीनी दौर है। जिस्मानी नशोनुमा जो है वो खेलों के ज़रिए होती है और जिस्मानी काम की बजाय जो है ज़हनी काम जो है वो ज़्यादा आजकल के दौर में जो है वो हो गया है, क्योंकि मशीनी दौर है और मशीनी दौर में जो है इंसान के पास काफ़ी टाइम होता है। इस लिहाज से हम अपने आप को अगर खेलों की तरफ माइल करें तो हम अपने जिस्म को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से हम खेलों को थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं। इसके जो पॉइंट्स हैं उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट हमारा है जिस्मानी नशोनुमा। जिस्मानी नशोनुमा से क्या मुराद है? जिस्मानी नशोनुमा ऐसी नशोनुमा होती है जिससे आपकी जिस्मानी जो है वो किरदार की तश्कील हो रही होती है। जैसे जिस्म को हम मजबूत बनाते हैं। एक आम आदमी की निस्बत अगर एक फ़िज़िकल फ़िटनेस वाले इंसान को हम देखेंगे तो उसकी जिस्मानी नशोनुमा एक आम आदमी की निस्बत ज़्यादा मजबूत होगी। इस लिहाज से क्योंकि जिस्मानी नशोनुमा अगर हम खेल में हिस्सा लेते हैं तो हमारी जिस्मानी नशोनुमा जो है वो बेहतर होती है, जिस्मानी नशोनुमा में इजाफा होता है। सेकंड पॉइंट हमारा है जहनी नशोनुमा। जहनी नशोनुमा से मुराद ऐसी होती है कि जिस्मानी नशोनुमा तो हमारे जिस्म से रिलेटेड होती है और जहनी नशोनुमा। सेकंड पॉइंट हमारा है जहनी नशोनुमा। जहनी नशोनुमा से क्या मुराद है? अगर हम खेल में हिस्सा लेते हैं तो हमारा जहनी नशोनुमा में इजाफा होता है। जहनी नशोनुमा से एग्जांपल ये भी है कि एक फॉर एग्जांपल एक फ़ुटबॉल की अगर आप गेम कर रहे हैं तो उसमें आपका जहन यूज़ हो रहा होता है कि आपने बॉल को किसको पास करना है या बॉल को अपने पास रखना है। उसमें आपका जहन जो है वो यूज़ हो रहा होता है। तो इस लिहाज से आप जो है वो जहनी नशोनुमा में इजाफा होता है अगर आप खेल में हिस्सा लेंगे। ठीक है, थर्ड हमारा पॉइंट है फ़ारिग औकात का बेहतरीन इस्तेमाल। फ़ारिग औकात का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे होता है कि आज का मशीनी दौर है, इसमें इंसान के पास काफ़ी टाइम होता है जिससे है फ़ारिग औकात में जो है वो इसका सही इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो बुरी सोहबत में बैठेगा तो उसका जहन जो है वो बुरी सोहबत की तरफ माइल हो जाएगा। जैसे कहते हैं खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। तो इस लिहाज से अगर आप फ़ारिग औकात में खेलों की तरफ राग़िब हो जाएंगे तो आपका जहन जो है वो फ्रेश हो जाएगा और आप परेशानियों से भी महफूज रहेंगे। फोर्थ हमारा पॉइंट है बेहतरीन कायदाना सलाहियतें। बेहतरीन कायदाना सलाहियतों में जो है वो अगर हम खेल में हिस्सा लेंगे तो हमारी जो है वो बेहतरीन कायदाना सलाहियतें जब वो उभर कर सामने आती हैं। जैसे हमारा अंदाज़ गुफ्तगू जो है वो बेहतर हो जाता है। एक अगर आप गेम में हिस्सा ले रहे होते हैं तो आपका बात करने का स्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे आम आदमी की निस्बत जो है वो चेंज हो जाएगा और आप बेहतरीन तरीके से जो है वो गुफ्तगू कर सकेंगे। इस तरह से बेहतरीन कायदाना सलाहियतें जो है वो आपकी उभर कर सामने आती हैं। क़यामती नकाइस का दूर होना। क़यामती नकाइस का दूर होना खेल में जब आप हिस्सा ले रहे होते हैं तो आपकी क़यामती नकाइस जो हैं वो दूर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को क़यामती नकाइस से होता है कि गोल कमर होती है, खाली कमर होती है। इस लिहाज से कुछ भी उसकी जो बीमारियां जो होती हैं वो लाहक हो जाती हैं। उसको दूर करने के लिए जो है हम खेल में हिस्सा लेते हैं जिससे इसकी जो क़यामती नकाइस हैं वो दूर हो जाती हैं। 6 पॉइंट हमारा है माशरती मसाइल का हल। माशरती मसाइल का हल जो है 6 पॉइंट हमारा है। इसमें हम ये बताएंगे आपको कि माशरती मसाइल को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी किसी कोई मसाइल होते हैं तो वो अपने उस्ताज़ा बनिस्बत पेरेंट्स की निस्बत उस्ताज़ा से शेयर करते हैं। ठीक है, इससे जो है वो मसाइल जो हैं वो कम हो जाते हैं। माशरती मसाइल जो हैं, माशरती मसाइल से ये होता है कि कावानीन को जो है आप उस पर अमल करते हैं, कावानीन की पासदारी करते हैं। ठीक है, इस लिहाज से जो है वो माशरती मसाइल का जो है वो हल निकल आता है। उसके बाद है क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफ़ा। क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात एक एग्जांपल ऐसे है कि एक रेफरी जो है वो आपको फ़ाउल दे देता है। आपको उस वक्त आपको गुस्सा भी आ रहा होता है लेकिन आप उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इससे आपका ये होगा कि आपकी जो क़ुव्वत बर्दाश्त है उसमें आपका इजाफ़ा होगा। 8 पॉइंट हमारा है बीमारियों से बचाव। बीमारियों से बचाव कैसे होता है कि जब आप खेल में हिस्सा ले रहे होते हैं तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ित में जो है वो इजाफ़ा होता है और बीमारी जो अगर आप पर कोई अटैक भी करती है तो आप उसका बआसानी से मुकाबला
کر سکتے ہیں. ایک عام آدمی کی نسبت اگر وہ ایک عام آدمی جو ہے وہ کھیل میں حصہ نہیں لے رہا ہوتا لیکن وہ اس کی بیماریوں قوت مدافعت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بیماری اگر اس پر اٹیک کرتی ہے تو وہ اس میں اتنا اضافہ اتنی جو ایبلٹیز نہیں ہوتی کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے ایک کھلاڑی کی نسبت. ایک کھلاڑی جب اس میں قوت مدافعت جب زیادہ ہوتی ہے اس کے جو نامیاتی بیماریوں سے بچاؤ 8 پوائنٹ ہمارا ہے. 8 پوائنٹ کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کریں گے بیماریوں سے بچاؤ کے لیے. بیماریوں سے بچاؤ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کھیل میں حصہ لے رہا ہوتا ہے تو اس کی بیماریاں جو ہیں وہ اس پر اٹیک نہیں کر رہی ہوتی, اس کی قوت مدافعت میں اضافہ ہو جاتا ہے جب وہ کسی گیم میں حصہ لے رہا ہوتا ہے. ایک عام آدمی کی نسبت جو کھلاڑی ہوتا ہے اس میں بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جو ہے اس میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں کھیل جو ہے وہ بیماریوں سے بچاؤ کا باعث بنتے ہیں. بیماریوں سے بچاؤ 8 پوائنٹ بیماریوں سے بچاؤ ایسا ہوتا ہے کہ بیماریاں جو ہیں وہ کھیل جو ہے وہ اس بیماریوں سے بچاؤ کا باعث بنتے ہیں. ایک افراد اگر کھیل میں حصہ لے رہا ہوتا ہے تو اس کی قوت برداشت جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. ایسا ہے کہ قوت مدافعت جب اضافہ ہوتا ہے تو کھیل بیماریوں سے بچاؤ کا باعث بنتے ہیں. اس لحاظ سے ایک عام آدمی اگر کھیل میں حصہ لے رہا ہوتا ہے تو اس پر جب بیماری کوئی اٹیک کرتی ہے تو وہ اس کا قوت مدافعت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ بیماری کے ساتھ مقابلہ کر سکے. اس لحاظ سے اگر ایک کھلاڑی جو ہوتا ہے وہ اس کی قوت مدافعت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کھیل کے میدان میں حصہ لے رہا ہوتا ہے تو اس سے بیماریاں جو ہیں وہ اٹیک کریں تو اس کو اتنا فیل نہیں ہوگا اور وہ اس کو بآسانی سے جو ہے وہ مقابلہ کر سکے گا. اس لحاظ سے بیماریوں سے بچاؤ کا باعث بنتے ہیں کھیل. 9 پوائنٹ ہمارا ہے وقت کا پابند بناتی ہے, کیونکہ کھیل جو ہے وہ وقت کا پابند بناتی ہے. اس لحاظ سے بھی بناتی ہے کیونکہ کھیل کا جو ہے وہ مقرر ہوتا ہے اور کھلاڑیوں کو اپنے ٹائم پر جو ہے وہ کھیل کے میدان میں جو ہے وہ آنا ہوتا ہے. اس لحاظ سے کھیل جو ہے وہ اس کا پابند بناتے ہیں اور جب ایک کھلاڑی وقت کے لحاظ سے میدان میں نہیں پہنچ پائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو میدان سے جو وہ کھیل سے جو خارج کر دیا جائے گا اور اس طرح سے وہ وقت کا پابند کبھی بھی نہیں بن سکے گا. 10 پوائنٹ ہمارا ہے سماجی تعلقات. سماجی تعلقات میں ہم آپ کو بتائیں گے سماجی تعلقات کیسے ہوتے ہیں. سماجی تعلقات جو ہے وہ کھیل جو ہے سماجی تعلقات میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. جیسے اولمپکس گیم میں جو ہے وہ پورا ایک ایریا کور ہوتا ہے, سارے افراد جو ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور تعلقات میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. اس لحاظ سے جو کھیل جو ہیں وہ سماجی تعلقات میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ سماجی تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے, انداز گفتگو جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اس لحاظ سے سماجی تعلقات جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. 11 پوائنٹ ہمارا ہے بین الاقوامی اتحاد. بین الاقوامی اتحاد سے مراد یہ ہے کہ جیسے سماجی تعلقات جو ہے وہ مختلف ایریاز میں کور ہوتے ہیں اور بین الاقوامی ہوتا ہے کہ اوورال انٹرنیشنل ایریا پہ جو ہے وہ ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, باہری کنٹریز میں جاتے ہیں اور وہاں پر ہم گیمز کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس میں بھی ہمارا جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں اتحاد جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. 12 ہمارا پوائنٹ ہے پریشانیوں کا خاتمہ. جیسے ہم نے یہاں پر بتایا تھا قوت برداشت میں اضافہ, ٹھیک ہے, بیماریوں سے بچاؤ. اس لحاظ سے اس پوائنٹ کو اس کے ساتھ ہم ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے جب ہم کسی گیم میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں, اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ کھیل کی طرف لگاتے ہیں اور کھیل کے اس میں جو ہے وہ ہم سرو کرتے ہیں اپنا زیادہ تر ٹائم. تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اپنی پریشانیوں کو سوچیں. تو اس سے انسان یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی فکر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اگر اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے جب تک وہ گیم میں ریلیٹ رہتا ہے. اس کے بعد ہے قوت فیصلہ کی صلاحیت. قوت فیصلہ کی صلاحیت میں ہم آپ کو بتائیں گے قوت فیصلہ کی صلاحیت میں اس سے کیا مراد ہے. جب ایک کھلاڑی جو ہے وہ کھیل کے میدان میں حصہ لے رہا ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس وقت ایٹ دا اسپاٹ اس نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جیسے اب ایک فٹ بال کی ایک گیم ہے اور اس نے اپنے پاس فار ایگزامپل اس نے کک کرنی ہے یا پاس جو ہے وہ اپنے ساتھ والے کھلاڑی کو دینا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی قوت صلاحیت میں اتنا اس کو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے اب آپ کک کرنا ہے یا میں نے بال کو دوسرے کھلاڑی کی طرف پاس کرنا ہے. تو اس کا یہ ہوگا کہ آپ کو اس وقت ذہن جو ہے وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ میں اس میں اضافہ ہوتا ہے.
14 पॉइंट हमारा है तफरीह मुहैया करना। तफरीह मुहैया करने से مراد है کہ جب آپ گیم کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے جو ہے آپ ایریا میں آپ کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک میدان میں آپ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو بہت سے جو شائقین بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کا میچ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو ایک تفریح مہیا جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ آپ کو داد بھی دیتے ہیں اس چیز کی کہ یہ پلیئر بہت اچھا کھیل رہا ہے، تو یہ ایک تفریح کا جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے۔ قابل فخر شہری بنانا۔ قابل فخر شہری سے مراد یہ ہے کہ جب آپ گیم کے میدان میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ قابل فخر شہری بنتے ہیں، آپ ایک اچھے شہری جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، لوگوں کے لیے جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ قابل فخر شہری۔ قابل فخر شہری کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں۔ قابل فخر شہری سے کیا مراد ہے؟ ایک قابل فخر شہری یہ ہوتا ہے کہ وہ کھیل ایک کھلاڑی جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا جو ہے وہ پراؤڈ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں ایک اچھا شہری ہوں۔ کس لحاظ سے اچھا شہری ہوں کہ وہ کھیل کے میدان میں حصہ لے رہا ہوتا ہے اور وہ ایک اچھا شہری جو ہے وہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، ایک اچھے انداز سے جو ہے وہ اس کی تیمارداری کرتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ قابل فخر جو ہے وہ شہری سمجھتا ہے اور قابل فخر شہری بنتا ہے۔ اس کے بعد ہے کردار کی تشکیل۔ کردار کی تشکیل ایسی ہوتی ہے جو افراد کھیل کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، وہ کردار ان کا کردار جو ہے وہ باقی افراد کی نسبت جو ہے وہ زیادہ جو ہے مضبوط ہوتا ہے اور اس کی کردار جو ہے وہ کھیل اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ کردار اس کے کردار کو جو ہے وہ مضبوط بناتے ہیں۔ اس پوائنٹ میں دوبارہ ڈیفائن کروں گی کردار کی تشکیل کو، جو ہم اس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ کردار کی تشکیل کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کھیل کے میدان میں حصہ لے رہا ہوتا ہے تو اس کی کردار کی تشکیل ہو رہی ہوتی ہے، وہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنا کھیلوں کی طرف جو ہے وہ دیتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ ایک کھلاڑی کو جو ہے وہ اس بات پر زیادہ کھیل جو ہے وہ اس بات پر زیادہ زور دیتا ہے کہ کھلاڑی جو ہے وہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ کھیلوں کی طرف راغب کرے اور بیماریوں سے بچا رہے، تو اس لحاظ سے اس کی کردار کی تشکیل ہوتی ہے۔ 18 پوائنٹ ہمارا ہے جو ہے روزگار کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کھیل روزگار کا ذریعہ کیسے بنتے ہیں؟ جب آپ کھیل کو اچھی طریقے سے سر انجام دیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اپرچونٹیز ملتی ہیں گیم کے لحاظ سے، جیسے واپڈا ہے، پولیس ہے، یہ آپ کو اپرچونٹیز دیتی ہیں اپنے محکمے میں گیم کرنے کے لیے، تو اس لحاظ سے آپ کا جو ہے وہ روزگار کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہمارا ہے کھیل کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔ کھیل کس طرح سے کام کرنے میں اضافہ کرتا ہے؟ جب آپ کھیل میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو ایبلٹیز ہیں وہ اتنی انہینس ہو جاتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ کام کرنے کی صلاحیت میں آپ کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو آپ کام کو زیادہ طریقے سے اور زیادہ اچھے جو ہے وہ وقت میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے کھیل جو ہے کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔